اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن، آج کے دن، ہم ان کے زبانوں پر مہر لگائیں گے، وہ زبان جو ان کے اختیار سے چلتے ہیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کی ٹانگیں گواہی دے گی جو اعمال وہ کرتے تھے۔ اور کافر لوگ اپنے اعضاء کو کہیں گے جب یہ ان کے خلاف بولیں گے، کافر لوگ ان کو کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے نیک اعمال انشاءاللہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ شیطان آخری عمل کے اخیر میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل باطل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو باطل ہونے سے بچا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے کیے ہوئے اعمال باطل ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جو ہم نے اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے اور قرآن پاک کے ترجمے کے دوران، تلاوت کے دوران دیکھا ہے کہ شیطان وہ کسی مسلمان کے عمل کو خود ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو نیک عمل سے روکے اور یا اس کے کیے ہوئے عمل کو باطل کر دے۔ جب تک آدمی خود نیک عمل سے نہ روکے، گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اپنے کیے ہوئے عمل کو باطل نہ کرے۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تمہارے اوپر زور نہیں چلتا تھا۔ سلطان اس حجت اور دلیل کو کہتے ہیں کہ آپ کے بن چاہے نہ چاہے آپ سے وہ کام کرایا جائے، اور زبردستی تو شیطان کہے گا قیامت میں ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چل سکتا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، اور وہ دعوت بھی جب شیطان دیتا ہے تو وہ کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ دعوت وہ وسوسے کی شکل میں دیتا ہے، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو شیطان انسانی شکل میں ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ کو باتیں کرتا رہتا ہے تا لمسئی بیا بیا دا کار اوکا دا اوکا دا اوکا لمسن گئی۔ انسانی شکل میں بھی شیطان صرف یہی کر سکتا ہے، زبردستی آپ سے گناہ نہیں کراتا، اور اگر کہیں ایسا ہوا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ آپ کے نیک عمل کو باطل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ انسان خود اپنے عمل کو باطل نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے انسانی شکل میں۔ جب آپ اپنے معاشرے کے اندر جائیں گے تو ان کی کوشش یہی رہے گی کہ پہلے تو ایسا تھا، اب تو بدل گیا ہے، اب ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کا معاشرہ اپنے لیے، اپنی ذات کی خاطر کہ میرا عمل محفوظ ہو، میں نیک عمل کر سکوں، اس کو ٹھیک رکھے۔ اپنے گھر کا، آپ کے گھر کا معاشرہ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے ہیں، اور کسی نے شادی نہیں کی تو اس کے بہن بھائی اور والدین ہیں، ان کو آپ نصیحت کرتے رہیے، کہتے رہیے گناہ سے بچنے کے بارے میں۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور اگر آپ ہی خود ان کے اندر، اسی کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر وہ آپ نے کیے کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ تو انسان خود باطل کرے، اور اخیر میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اے اللہ، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، میری عمر کا بہترین حصہ آخر والا بنا دے۔ اور خیر سے مراد یہاں پر مال و دولت نہیں ہے، جائیداد اور زمین نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو حرصیں بڑھتی جوان ہوتی ہے، ایک عمر کی حرص، میری عمر زیادہ، اور ایک مال کی حرص۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور امت کو سکھائی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ آخر والا بنا دے، آخر میں آپ سے بنسبت گزری ہوئی زندگی کے سب سے زیادہ آپ کی بندگی کرتا رہوں، سب سے زیادہ آپ کو یاد کرتا رہوں، سب سے زیادہ آپ سے تعلق ہو، سب سے زیادہ آپ سے مانگتا رہوں۔ بے شک کمزوری کی حالت میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر چارپائی میں اللہ سے آپ کا تعلق ہو، رو دھو سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ، اور میرے عمل کا آخری والی حصہ بہتر بنا دے، میرا عمل اخیر میں اچھا ہو۔ اس لیے حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنا یہ مستقل دعا ہے، سوئی خاتمہ سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے سوئی خاتمہ سے بچا دے، میرا خاتمہ برا ہو، اس سے مجھے بچا دے، میرا خاتمہ اچھا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، وخیر عملی خواتمہ، اور میرا سب سے بہتر عمل میرے خاتمے میں کر دے، کہ مہر لگ جائے اس پر، یہ عمل کیا ہے اس بندے۔ اس لیے کہ اگر آخری عمل ٹھیک نہ ہو تو کبھی کبھی پھر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں، جہاد میں، غزوے میں خود تشریف لے گئے تھے، میں تفصیل بتانا نہیں چاہتا۔ ایک دن صحابہ کرام لڑ رہے تھے، تو ایک آدمی صحابہ کے لشکر میں بہت زبردست طریقے سے لڑا۔ صحابہ آپس میں چمی گوئیاں کر رہے تھے کہ آج کا دن تو یہ نمبر لے گیا، اور صحابہ کرام یہی گفتگو کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میں نیک عمل میں دوسروں سے بڑھ جاؤں۔ ان کا ریس نیک اعمال میں لگتا تھا۔ نیک اعمال میں ریس لگانا اللہ پاک اس کا حکم دیتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اللہ کی بخشش کی طرف آگے بڑھیں۔ جس طرح احادیث میں مختلف واقعات آتے ہیں، صحابہ کرام آتے تھے، یا رسول اللہ اغنیا صحابہ ہم سے آگے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ کیسے؟ عرض کرنے لگے کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، یعنی نفلی روزے رمضان کے علاوہ، جہاد میں ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، اور ایک کام وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ان کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس مال نہیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو صحابہ کرام کے اندر نیک اعمال میں مقابلہ ہوتا تھا، اسی میں لگتا تھا ریس۔ جبکہ آج کل کے معاشرے کے اندر ریس تنخواہوں کے اعتبار سے، نوکریوں کے اعتبار سے، تجارت میں نفع کمانے کے اعتبار سے، کاروبار بڑھنے کے اعتبار سے، فیکٹری اور مل زیادہ لگانے کے اعتبار سے، جائیداد بڑھانے کے اعتبار سے اس میں ریس لگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج کا دن تو یہ نمبر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، جو صحابی راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، کتنا اچھے طریقے سے لڑتا ہے کافروں کے ساتھ، اور یہی تو عبادت ہے اس وقت، جہاد، اور پھر یہ جہنمی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کے دوران اس پر میری نظر رہی، وہ جدھر گھومتا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتا، کہ یہ کیا عمل کرے گا ایسا۔ چنانچہ دن کے آخر میں اس کو زخم لگے، کافروں کی طرف سے چوٹ لگی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، ان کے درد نہ سہتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار ڈالا، گلے کے اندر تلوار کی نوک رکھی اور اس کا دستہ زمین کے اوپر رکھا یا سینے کے اندر رکھا، اور یوں اس پر زور لگایا، زمین کی طرف جھکا، وہ تلوار آر پار نکل گئی اور اس طریقے سے مر گیا۔ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی تو وہ پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اسی طریقے سے ہوا۔ ایک آدمی دردوں سے، قرضوں سے، تانوں سے، معاشرے کی تکلیفوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لے، دریا کے اندر کودے، اپنے آپ کو پستول اور بندوق سے مارے، یہ خاتمہ برا ہوا۔ اس لیے دنیا کے اندر ایسے موقعوں کے اوپر صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ تو اللہ بچائے خاتمہ کہیں برا نہ ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں
ایک عیسائی مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بہت قرب کی جگہ اس کو مل گئی، بہت قریب ہو گیا۔ پھر کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو نازل ہوا تھا وہ لکھواتے رہے، تو وہ کسی وجہ سے اس کے دل کے اندر غلط خیال آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ سے اپنی طرف سے لکھ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا تھا، حضرات علماء کرام اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، بہت زیادہ موافقات عمریہ مشہور ہے، وہی نازل ہونے والی ہے، اللہ جل شانہ کے ہاتھ تو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اس کی پرتو تجلی پڑ جاتی ہے، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے وافقت ربی فی ثلاث، وافقت ربی، اور حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے موافقت تھی، تو یہ تو اللہ جل شانہ کے ہاتھ طے ہے کہ یہ وہی نازل ہوگی۔ جس طریقے سے ہمارے حضرات اکابر یہ بھی کہتے ہیں کہ تکوینی امور کے اندر کبھی کسی دیوانے، کسی پاگل، کسی مجذوب کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے۔ بارش آ رہی ہے، کوئی دیوانہ گزر رہا ہے راستے سے اور بادل بھی نہ ہو آسمان پہ، کوئی ظاہری علامت بھی نہ ہو، پھر بارش آ جائے۔ آندھی آنے والی ہے، آندھی آ جاتی ہے، یہ کام ہونے والا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعات ہیں بہت زیادہ۔ تو بہرحال وہ شخص اس وجہ سے دین سے پھر گیا اور وہ چلا گیا اپنے خاندان والوں کے پاس جہاں وہ عیسائی رہتے تھے۔ پھر اس کی زندگی پوری تھی، اپنے وقت پہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا خاندان والوں نے اس کو دفنایا، رات گزری، صبح کوئی آدمی جا رہا تھا اس کی قبر کے پاس سے، دیکھا تو وہ زمین کے اوپر باہر قبر سے پڑا ہے، زمین نے اس کو پھینک دیا ہے۔ زمین اس کو قبول کرنے اور لینے کے لیے اور اپنے آپ میں سمونے کے لیے تیار نہیں تھی، باہر پھینکا۔ تو اس نے کہا جا کر کہ وہ تمہارا آدمی تو باہر پڑا ہوا ہے۔ وہ آ گئے، انہوں نے دوبارہ گڑھا کھودا، پھر اس کے اندر دفنا دیا، پھر مٹی ڈال دی۔ پھر جب رات آئی اور رات گزری، پھر اس کے بعد یہ باہر پڑا، انہوں نے اس سے زیادہ گہرا گڑھا کھودا، اور یہ دونوں وقت انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو مسلمان ہے نا، جب تک ان کے پاس تھا تو ان کا تھا، اب جب وہ ہمارے پاس آ گیا، اپنا دین پرانا اختیار کر گیا، تو اب اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تو زمین سے اس کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں کرتے تھے۔ اس سے تیسری بار گہرا گڑھا کھودا، اس کے اندر دفنا دیا، پھر بھی باہر، تو یوں ہی چھوڑ دی کہ یہ مسلمان نہیں کر رہے، یہ کوئی اور کسی اور کی طرف سے حکم ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں سوئی خاتمہ سے بچائے۔ دعا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور حسن اعمال پر ہو، اور ایمان اور حسن اعمال پر خاتمہ آپ کی طرف سے کوشش آپ کی یہ ہو کہ آپ مسلسل نیک عمل کو شروع کرنے کے بعد چھوڑے نہیں۔ کسی کافر کے لیے وہ سزا نہیں ہے جو کافر پہلے سے کفر پر رہتے ہوئے اسلامی معاشرہ کے اندر ذمہ بن کر رہتا ہے، اور ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد جب وہ کافر ہو جائے وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا بہت سخت، وہ معاشرے میں چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس دین کی مٹھاس اور اس کی خوبیاں اور اس کا عدل اور اس کے سارے فائدے اپنی آنکھوں مشاہدہ کر لیے اور دیکھ لیے، پھر اس کے بعد یہ اس سے پھر جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناقدری ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے، اور اس بڑی نعمت کی اس نے ناقدری کی، یہ زمین پر چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل کو شروع کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا، یہ خطرناک بات ہے۔ کوئی بھی عمل ہو ایمان کے بعد۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، وہ ہمارے ہم عمر تھا، اس لیے ہم دیکھتے تھے اس کو، اس کا بچپن بھی مجھے یاد ہے۔ جب وہ جوان ہوا تو پہلے اس نے داڑھی رکھی تھی، پھر اس کے بعد داڑھی کاٹی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ زمانہ کے بعد پھر داڑھی رکھی، پھر کاٹی، کئی مرتبہ اس نے ایسے کیا۔ آخر میں نے دیکھا وہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، داڑھی رکھنا پھر اس کے بعد چھوڑ دینا، یہ ایک قسم کا اس کے ساتھ تمسخر، استہزاء ہے۔ عمل کرنے کے بعد اس کو چھوڑیے نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ خاتمہ حسن خاتمہ ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔
تو جو اعمال آپ نے یہاں کربوغ شریف میں کیے ہیں، الحمدللہ پہلے سے بھی آپ کرتے ہوں گے، جو اعمال یہاں پر کیے ہیں تو اتنی تعداد میں نہ ہو وقت کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، لیکن اس کو چھوڑے نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ رمضان میں کرتے رہیں، بالکل ہی اس سے چھٹی کر لیں رمضان کے علاوہ میں، ایسا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، چاہے تھوڑی مقدار کیوں نہ ہو۔ تسبیحات آپ یہاں کرتے ہیں تو ذکر و اذکار کا ایک مخصوص تعداد گنتی کے ساتھ وہ روزانہ کر لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ وہ اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک راوی گیا، مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے غالباً، وہ کہتے ہیں میرا کوئی کام تھا، وہ تسبیح میں مشغول تھے، تسبیح میں مشغول تھے، تیل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر گٹلی ہیں، اور گٹلی ایک ایک پھینکتے ہیں، اس پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیچے ڈیر لگتا ہے۔ پھر اخیر میں جب وہ سارا ذکر تسبیحات ختم ہوئی تو خادمہ کو بلایا، کنیز کو، باندی کو، کہ اس کے اندر ڈال لو، وہ ڈال لیے، پھر میرا کام نمٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی رہی، تسبیح پڑھتی رہی، ذکر کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت تشریف لائے، چاش کے وقت، اور فرمایا کہ تو اسی طریقے سے بیٹھی اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ یہ خوشی سے فرمایا۔ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے چند کلمات یاد ہیں ذکر کے کہ اگر اس کو 3 مرتبہ آدمی پڑھے تو آپ والے ذکر سے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس لیے بعض اذکار کا، بعض تسبیحات کے، بعض صیغوں کا دوسرے سے افضلیت زیادہ ہوتی ہے، وہ ڈھونڈنے چاہیے۔ چنانچہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احادیث کے ذخیرے میں جتنی روایات سے کثرت سے اس تسبیح کے بارے میں آتی ہے کسی اور کی نہیں، آدمی ڈھونڈے تو۔ البتہ تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، کہیں اللہ اکبر آگے ہے، کہیں سبحان اللہ آگے ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جس میں تسبیح بھی ہو، تحمید بھی ہو، تکبیر بھی ہو، تحلیل بھی ہو، یہ کلمات یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے اس کا کہ اگر آدمی چاہے، اور آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اور وہی ہماری جان کنی کا وقت ہو، یعنی جس وقت ہماری جان نکل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، صحیح روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین کے پاس ایک عورت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ گھر سے نکل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے۔ ام المومنین سے پوچھا یہ کون عورت تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ فلاں عورت ہے جس کے نماز کے چرچے ہیں، راتوں کو جاگتی ہے، پوری پوری رات جاگتی ہے، سوتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ یا عائشہ، ماہ، بس کرو بس کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے کہ جو مسلسل کیا جائے، وان قل، اگر سے وہ کم کیوں نہ ہو۔ یہ ان یہاں تنزل کے لیے ہے، ترقی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہو، زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، لیکن مسلسل ہو۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ عمل مسلسل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میرا جسم، میری نقاہت، میری کمزوری، میری کمر کی تکلیف، میرا سر چکرانا، یہ میرے ساتھ دیتا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک رات میں کھڑا ہوں پھر بعد میں پوری زندگی بستر پر لیٹا رہا۔ تو آدمی وہ عمل کہ جو کر سکتا ہے اس کو مسلسل کرے۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے۔ اس حدیث کے اندر اس بات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ مسلسل مستحب، مندوب، سنت عمل کرنے سے وہ بدعت نہیں بنتا۔ یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے آج کل کہ مسلسل کوئی کام کرو، اس کو چھوڑ دو، کیوں چھوڑ دو؟ تہجد روزانہ نہیں کرو، کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو، کیوں؟ بدعت نہ بن جائے۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ اس کے مسلسل پڑھنے سے بدعت بن جائے۔ وہ تو پیغمبر ہے کہ جس کا عمل مسلسل کرنے سے وہ واجب یا فرض بنتا ہے۔ عام آدمی امتی مسواک نفل اس کی پوری زندگی نہ چھوٹے۔ حضرت شمس الدین التمش رحمہ اللہ ہندوستان میں
بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے بادشاہ بھی بیت نہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، اس زمانے کے بادشاہ شمس الدین التمش، وہ بھی ان سے بیت۔ جب ان کا انتقال ہوا، کتابوں میں آیا ہے واقعہ، تو انتقال کے وقت لاکھوں کا مجمع ہے جنازے کے اندر، صفیں کھڑی ہیں، لاش پڑی ہے میت۔ اب امام کون بنے گا، نماز کون پڑھائے گا؟ تو جو خاص خادم تھا وہ حضرت کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جس شخص کی تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو، غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو، عصر کی سنتیں اس کی نہ چھوٹی ہو، وہ شخص آگے آئے اور نماز پڑھائے۔ جس شخص کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو اور جس شخص کی نظر غیر محرم عورت کے اوپر نہ پڑی ہو کبھی بھی، ایک دن کے لیے نہیں، اور جس شخص کے عصر کی سنتیں نہ رہ گئی ہو، وہ آ کر نماز پڑھائے۔ اب سارے مجمع کو سانپ سونگ گیا، سب خاموش، کون آگے ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا، پھر تیسری بار کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ حضرت نے وصیت کی تھی تو وہ شخص اس مجمع کے اندر موجود ہیں، اس لیے برائے مہربانی تاخیر نہ کرے، وہ آگے آ جائے تاکہ لوگ انتظار میں نہ ہو۔ تو بادشاہ آگے ہو گیا۔ یہی بادشاہ جو زمانے کا بادشاہ تھا، اب بادشاہ کی مصروفیات کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ تو پہلے وہ آ کر جو ہے وہ بادشاہ اپنے شیخ کے اوپر جھکے اور ان کا بوسہ لیا پیشانی کا، اور کہا کہ حضرت خود تو پردے میں ہو گئے، لیکن ہمارا پردہ لوگوں کے اوپر کھول دیا، ہمارا راز فاش کر دیا۔ پردہ کا مطلب یہ تھا، ہم تو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ پیشانی پر کوئی نشانی لگی یا نہیں لگی۔ ابھی تھوڑی دیر میں بعض لوگ جو ہے وہ زمین کے اوپر سجدے میں رگڑتے ہیں پیشانی کو۔ اللہ کے بندے، تو یہ نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ وہ نشانی سے مراد اکثر حضرات یہ کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، بلکہ وہ ایک نور ہے جو مومن اور اللہ والے اس کو پہچانتے ہیں۔ اکثر کی رائے یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی اس میں شامل ہو، لیکن یہ نہیں کہ تو رگڑے اور نشان پڑ جائے۔ تو اللہ والے اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر چھپاتے ہیں، کسی پر اشکارا نہ ہو، ریا میں نہ آ جائے۔ بہرحال بعض تو یعنی اس سے اوپر بھی درجے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مخلوق کے اندر رہتے ہوئے مخلوق کے سامنے کرتے ہیں، لیکن ایک بال کے برابر بھی ان کے عمل کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ کا خیال، تصور معمولی وہ بھی نہیں آتی۔ انبیاء کرام اور ان کے قریب صدیقین کی جماعت وہ ہوتی ہے۔ تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو پردے میں اوٹ میں چلے گئے، لیکن ہمارا راز فاش کر دیا۔ اور پھر اب تسلی دینے کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ الحمدللہ میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور میری نظر غیر محرم عورتوں پر نہیں پڑی، بادشاہ ہے، اور سنت اثر کی مجھ سے نہیں چھوٹی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلسل کسی کام کے کرنے سے وہ بدعت نہیں بنتا، بدعت کے لیے التزام ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی ایک دن بھی کوئی نفل پڑھے اور وہ کہے کہ یہ فرض اور واجب ہے لیکن میں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ٹھیک نہیں، غلط ہے، یہ آتا ہے اس میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل ہے جس کو مسلسل کیا جائے۔ اس لیے آپ ایسی زندگی گزارے آئندہ کہ آپ کی تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ اور میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، رات کو سوتے وقت جو ہے وہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے کم از کم 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کریں، پھر اس کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اگر اٹھتے گئے تو تہجد پڑھتے رہیے۔ اگر کسی جگہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے یا مشقتوں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے آدمی کبھی رہ جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے منظور کی طرح نہیں۔ منظور سے میں پوچھتا ہوں تو نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کب پڑھی ہے؟ تم تو سویا رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو اس وقت پڑھتا ہوں۔ اور آپ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی تہجد پڑھی ہے، آدھی رات بھی پڑھی ہے، اور سحری کو بھی پڑھی۔ تو مسلسل وہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ بہرحال نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ رات کو پڑھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں سحری کو اٹھوں اور پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز پڑھوں۔ تو
بس یہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے جہاں ایک تو اپنے عمل کو باطل کرنے سے بچائیں، کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے، آخر تک عمل کو سنجیدگی سے اور اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوئے۔ معلوم نہیں کہ وہ کون سے لمحات ہیں جس میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اخیر کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ کل عید ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کسی فلاں جگہ اعلان ہوا ہے کہ وہاں پر عید ہوگی، اس دوران بھی آپ مسلسل اپنے عمل کو کرتے رہیے، جس وقت جو عمل کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نفل ہو، جب اعلان ہو جائے گا تو پھر ہو گیا ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے تعلق جڑنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا، مدرسے میں طالب علم بننا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کا درس میں مسجد کے اندر رہنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک خاتون خانہ اپنے گھر میں گھر کے کام کاج کرتی ہوئی وہ اللہ جل شانہ سے تعلق جوڑ سکتی ہے۔ ایک انجینئر اپنے میدان میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کے اندر اللہ جل شانہ کا دوست بن سکتا ہے۔ ایک زمیندار کھیتی باڑی کے دوران وہ اللہ جل شانہ کا ولی اور دوست بن سکتا ہے۔ آپ اس امت کے اندر بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جس آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ہم نے بارہا سنا، اساتذہ سے کتابوں کے اندر دیکھا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو وہ تو محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور امام بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ اللہ جل شانہ نے بہت کچھ سے نوازا تھا، اور اللہ جل شانہ کے ولی بھی تھے۔ اور علماء حضرات نے لکھا ہے کہ رجال کی کتابوں میں اس پر کسی نے جرح بھی نہیں کی، ایسے محدث ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے والا ایسے لوگوں کو وہ عام آدمی نہیں ہوتے، کسی عالم نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی، لیکن ایک شخص کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ اس کے ساتھ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا خواب ہی میں کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں نام ہے اس کا، میرے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا دروازہ دوسرے محلے میں کھلتا ہے گھر کا، اور میرے پڑوس میں رہتا ہے، اور وہ ہے لوہار۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نیند سے اٹھا اور اس کو تلاش کرنے کے لیے گیا کہ یہ آدمی کون ہے، جب میں گیا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ مجھے بتایا گیا تھا، اگر نشاندہی کی گئی تھی۔ آدمی نکلا، اس سے میں نے پوچھا کہ فلاں، اور اس نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اتنے دن ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، عام بس یہی لوہار تھا، وہ لوہاری کا کام کرتا تھا، لوہے سے چیزیں بناتا تھا، بٹی کے اندر رکھ کر جو ہے وہ لوگا سرخ ہوتا تھا، کبھی کوئی چیز بنا لی، کبھی کوئی لوگ کام دیتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں اور میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن آپ یہ پوچھے اندر جا کر کہ اس کا کوئی خاص کام تھا؟ پھر اس کی گھر والی بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا کہ اور کوئی کام تو نہیں تھا، البتہ گھر کے ساتھ متصل ہی اس کی دکان تھی، وہ دو کام میں نے اس میں دیکھے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا ایک یہ کہ یہ کام کرتا تھا دکان پہ، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو وہ ہتھوڑا جو اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کو پھینکتا تھا۔ اور یہ تو میں نے احادیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بھی دیکھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہی طرح لکھا ہے کہ اگر وہ آواز سنتے نماز کے لیے بلاوا تو ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا، آگے ہوتا تھا تو آگے پھینکتے، پیچھے لے جایا ہوا ہوتا تھا پیچھے کی طرف پھینکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس عورت نے کہا میرا شوہر اس طریقے سے کرتا تھا، اسی وقت کام بند کر کے فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ یہ اہتمام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہجد کی نماز کے بارے میں آتا ہے، امہات المومنین فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اٹھتے بستر سے وصبا، اور فرض نمازوں کے لیے جب گھر سے نکلتے تو اس کے لیے جس طریقے سے گھر میں کسی فرد کو جانتا بھی نہ ہو۔ یہ اہتمام الگ چیز ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہے۔ یہ اہتمام ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑ جائے اور فوراً ہی دوڑ پڑے، یہ اہتمام ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی کو چھوڑے، پوتوں کو چھوڑے، بیٹوں کو چھوڑے، کام کو چھوڑ دے، اسی وقت ادھورے میں چھوڑ دے اور چلا جائے، یہ اہتمام۔
اللہ جل شانہ کو یہ ادا بہت پسند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے وصبا، جمپ لگاتے، کودتے، اچھلتے. وصبا کے معنی یہ بستر سے اٹھنا. ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر آنکھیں ملتے ملتے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. سستی کی وجہ سے پھر دوبارہ نیند آتی ہے، نماز چھوٹ گئی. تو یہ شخص ایک تو یہ کرتا تھا. دوسرا یہ اس کی بیوی نے کہا کہ جب رات کو تھکا ماندہ کام سے آتا اور گھر سونے کے لیے لیٹ جاتا، تو ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک گھر ہے جس میں عبداللہ بن مبارک نام ایک بزرگ رہتے ہیں. وہ رات کو نماز پڑھتے تھے بالا خانے میں، اور اس کا دیا اس میں جلتا تھا، اس کی روشنی ہمارے گھر میں پڑتی تھی، تو اس کا سایہ ہمارے گھر کے سین میں پڑتا تھا. تو یہ شخص اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتا کہ یا اللہ یا اللہ، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس شخص کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ساری رات کھڑا رہوں اور نماز پڑھتا رہوں، لیکن میرا جسم اس وقت میرا ساتھ نہیں دیتا. یہ افسوس کرتے کرتے سو جاتا تھا. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر تھی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ سے تعلق ہو، کسی بھی میدان میں ہو، آپ کسی بھی میدان میں ہو. اس کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک حالت غالب ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بس مسجد میں جا کر ڈیرا ڈال دوں، بیوی کو بھی چھوڑ دوں، بچوں کو بھی چھوڑ دوں، کاروبار کو بھی چھوڑ دوں. نہیں، دنیا کے حلال اور جائز روزگار آپ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.